ہمیں ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا باطن کے تزکیے کا، اور بہرحال بہت ساری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں بہت کچھ ماہ سیام میں نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو بعد میں بھی برقرار رکھ سکیں تو پھر ہر سال کی لائی ہوئی تبدیلی چند سالوں کے بعد ہمیں ایک ایسا انسان بنا کے کھڑا کر دے گی جو رب کا مطلوب ہے اور جو دین کا تقاضا ہے۔ جو ہی ماہ سیام اپنے اختتام کی منزل کو پہنچتا ہے تو ایک دم جو ہے وہ بدی کا ماحول پھر پھیلنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں اپنی کی ہوئی کمائی کو برباد نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس محنت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آج تو مسرتوں بڑا دن ہے تو تم رو رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ یوم عید ہے یا یوم وعید ہے۔ تو کہا یہ کیا بات آپ نے کر دی؟ تو فرمانے لگے کہ اگر تو میرے روزے قبول ہو گئے ہیں تو پھر تو یوم عید ہے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر عید کے دن منہ پہ مار دیے جاتے ہیں تو پھر یوم وعید ہوتا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے ہوں، میں قبول کر دیا گیا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ تو اس لیے یہ خدشہ بھی اپنی جگہ پہ، اور یہ توفیق نصیب ہوئی اس کی قبولیت کی امید بھی اپنی جگہ پہ، لیکن جو تیسری چیز ہے وہ بھی یہاں بیان فرمائی کہ بس جو توفیق تمہیں نصیب کر دی گئی، خیر کے امور کی توفیقات سے تمہیں نواز دیا گیا، اب اس کے چھن جانے کا خوف بھی تمہارے ساتھ لگا رہنا چاہیے، اور تم اللہ سے دعا مانگ کر اس خوف کا دفیہ کر سکتے ہو، تاکہ وہ ایک حصار بن جائے دعا تمہارے لیے، اور روک بن جائے تمہارے لیے، اور تمہاری کی ہوئی کمائی کہیں لٹنے نہ پائے۔